میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 114 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کے تحت تفسیر روح البیان کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھی ہے، سنیں گے توجہ کے ساتھ ایمان تازہ ہوگا۔ توریت شریف یہ وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب، جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس کی 1000 صورتیں تھیں۔ کتنی صورتیں تھیں؟ 1000۔ ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اس کتاب کو، یعنی توریت کو کون پڑھ سکے گا، کون حفظ کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے بھی اعلیٰ شان والی کتاب آخری نبی پر نازل کروں گا، اور وہ کتاب ان کی امت کے بچوں تک کو یاد کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ محدثہ مفسرہ عالمہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صاحب قرآن محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو قرآن پڑھے اور وہ اس کا حافظ ہو، ایسا ہے جیسے وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہو، اور اس کی مثال جو اسے پڑھے اور اس پر ہمیشگی کرے، اور وہ یعنی قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اس نے اپنے سینے میں نور نبوت کو لے لیا، مگر یہ کہ اس کی طرف وحی نہیں ہوتی۔ صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ لڑنے والوں سے لڑے، جاہل کے ساتھ جاہل بنے، حالانکہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے جب قرآن سنا تو کہا، وہ امت مبارک ہے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وہ سینے مبارک ہیں جو اس کو اٹھائیں گے، وہ زبانیں مبارک ہیں جو اسے پڑھیں گے۔ بخاری شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 2 شخصوں کے سوا کسی پر حسد کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، جسے اللہ الرحمن عز و جل نے قرآن سکھایا تو وہ دن رات کے اکثر اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے پڑوسی نے اس کو سنا، کہا کاش مجھے بھی فلاں کی طرح دیا جاتا تو میں بھی عمل کرتا جس طرح وہ عمل کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اسے رائے حق میں لٹاتا ہے۔ کسی شخص نے کہا کاش مجھے بھی فلاں کی طرح دیا جاتا تو میں بھی راہ خدا میں لٹاتا جس طرح وہ لٹاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون؟ فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہیں، وہ اس کے یعنی اللہ کے خاص ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کریم کے حافظ میری امت کے معززین ہیں۔ یہ حافظ پرسنالٹیز ہیں، شخصیات ہیں اس امت کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے حافظ بروز قیامت اہل جنت کے عرفاء ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، جس نے زبانی قرآن کریم پڑھا اس کے لیے دنیا آخرت میں مقبول دعا ہے۔ کاش ہمیں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ اب بھی ہم زندہ ہیں، اب بھی کوشش کریں، کم سے کم ناظرہ تو پڑھ ہی لیں یار، کچھ نہ کچھ صورتیں تو یاد کر ہی لیں۔ کاش ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا۔ بچے کو ڈانٹتے تو قرآن کھولتا نہیں، قرآن کھولتا نہیں۔ تو کیوں نہیں کھولتا بھائی؟ اس کو ثواب چاہیے، تجھے ثواب نہیں چاہیے؟ اور جو تو کرے گا وہ بچہ کرے گا۔ تو میچ دیکھ، بچہ قرآن پڑھے گا، ویسا نہیں ہوگا، وہی میچ دیکھے گا، کہے گا یہ ضرور اہم کام ہے، جبھی تو میرا باپ کرتا ہی، مجھے قرآن کا کہتا ہے، خود چینل دیکھ رہا ہوتا ہے الٹے سیدھے۔ تو خود پڑھیں، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، پھر دیکھیں کیسے مزہ آئے۔ سبحان اللہ۔ ہر روز میں قرآن پڑھوں، کاش خدایا میں
عطا ایسا کر حوصلہ یا